آج کا نوجوان صبح 10 بجے اٹھتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو انسان سویا رہے یہاں تک کہ دن چڑھ جائے، سورج طلوع ہو جائے، اس کے کانوں میں ابلیس شیطان پیشاب کرتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو جمائی آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جوائی میں اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے اوپر نہ رکھے، یوں اس کو بند نہ کرے، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ. اور تو اور بیت الخلاء میں جا رہے ہو یا غسل خانے میں جا رہے ہیں کپڑے بدلنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے کپڑے اتارنا چاہو بسم اللہ کہو، اس لیے کہ جب بسم اللہ نہیں کہتے، اس کے بغیر جب کپڑے اتارتے ہو، وہ شیاطین اور وہ جنات وہ پھر تمہیں ایذا اور نقصان پہنچاتے ہیں. شریعت میں یہ بیماریاں بتائی بھی گئی، ان کا حل بھی بتایا گیا. جب بھی اس چیز کو محسوس کریں، آپ کو لگے کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، آپ کو شک ہوا کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا، کچھ ایسی چیز ہو گئی، تو آپ شرعی طور پہ رقیہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس مریض کے اوپر 7 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھیں 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو رات کے وقت ان کو پڑھ لے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر شیطان کے شر سے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، ایسے مریض کے اوپر سورہ دخان پڑھیں، اس کے اوپر سورۃ الجن کی تلاوت کریں، اور سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا سے لے کر آخر سورہ ناس تک یہ صورتیں اس کے اوپر پڑھیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ نے فرمایا جب یہ کیا جائے ابلیس وہاں ٹھہر نہیں سکتا. اور تو اور اگر کوئی مسلمان ایسا مسلمان ہے جسے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آتا ہے نا، اللہ اکبر کہنا تو آتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، حدیث کے الفاظ یہ کہ شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے.